کائنات کے جس کونے میں مظلوم کربلا کی رضاکاری میں مجبور رضاکاری والا مسلم ہم سب کی عزت و جان و مال کی حفاظت کے لیے بآواز بلند صلی وارث زمانہ کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بآواز بلند صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین ابوالقاسم محمد الصلاة والسلام على وكيله ووليه ومشيره وابن أمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين يعصوب الدين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين اللهم صل على الصلاة والسلام على السيدة الجليلة المخمومة محرومة عن حق ميراث أنبياء فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين الصلاة والسلام على الحسن المعصوم المسموم وعلى سبط النبي الحسين الغريب المقتول المذبوح من الكفر الذي جسمه مجروح ورجله دمه وكفنه برمال كربلاء أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس صلوات آپ سب کا اس مقدس مقام پہ چل کے آنا حفاظت میں شمار فرمائے اور صفحہ آداب ہے جو بھی دلی مقاصد دیتا ہے مالک کائنات آل محمد کی عزت و عظمت کا صدقہ اس میں کامیابی و کامیابی وارث زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے کیونکہ یہ پورا شوق زمانہ گناہوں میں ایسے دلدل میں پھنس چکا ہے کہ حقیقی وارث کی ضرورت ہے اور تمام مومنین تمام مسلمین کا یہ حق بنتا ہے جب بھی انسان دنیا کے کسی کام میں بھی اگر کسی مشکل میں ہے تو اس کو مشکل کشا کی ضرورت پڑتی ہے جب دین مشکل میں ہے تو دین کے مشکل کشا کے انتظار میں جب سب موجود ہیں تو اس کے آمد کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ خالق لم یزل سے دعا مانگتے رہیے ہر وقت ہر لمحہ کہ ہمارے وارث کے ظہور میں تعظیم فرمائے جائے۔ میں نے جناب کے سامنے خالق لم یزل کے پاک اور مقدس اور لارد کتاب سے ایک آیت قرآن تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سورہ مائدہ الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک کائنات کے رسول کو جب بھی خالق نے مخاطب کیا کبھی کہا یا ایھا المزمل، کبھی کہا یاسین، کبھی کہا یا ایھا المدثر، کبھی کہا
لیکن یہ واحد موقع ہے جہاں پیغمبر اکرم سے خالق لم یزل اس کے عہدے کے حساب سے بلا رہا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اس آیت کریمہ کا نزول ہے 18 ذی الحج، میدان غدیر. اللہ کے نبی پوری کائنات میں وہ واحد نبی ہے کہ جو لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے. تو پوری یعنی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ نبی ثقلین نے زندگی میں صرف ایک حج کیا ہے، صرف ایک حج. اور اس حجۃ الوداع میں واپسی پر وہ جو جگہ ہے جس کو غدیر خم کہا جاتا ہے، اس میں 4 راستے نکلتے ہیں، ایک مکے کی طرف، ایک مدینے کی طرف، ایک عراق کی طرف، ایک شام کی طرف. یہ جو راستہ ہے اب سارے یہاں جمع ہیں. خالق لم یزل نے فرمایا جبریل جی رب جلیل جا میرے رسول سے جا کے کہہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول اگر تم نے یہ کار خیر انجام نہ دیا تو نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. اتنا سخت آرڈر ہے کہ اپنے رسول کو پورے قرآن میں جہاں بھی بلاتا ہے کبھی کہتا ہے یا ایھا المزمل، کبھی کہتا ہے یا ایھا المدثر، کبھی کہتا ہے یاسین، کبھی کہتا ہے طٰہٰ، کبھی کہتا ہے تھوڑی کیا کر عبادت تیرے پاؤں پہ ورم آ جاتے ہیں، مجھے اللہ کو یہ گوارا نہیں. کبھی کہتا ہے اے چادر والے، کبھی کہتا ہے اے کملی والے. لیکن یہاں رسول کائنات کو عہدے سے مخاطب کر کے اللہ فرما رہا ہے، جبریل کی زبانی قرآن کا بیان ہے کہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے یہ کام نہ کیا، یہ پیغام نہ دیا تو تو نے کار رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. اور یہ یاد رکھنا رسول کہ تجھے لوگوں کا ڈر ہے تو میں تیرے ساتھ ہوں. لوگوں کا ڈر ہے، لوگوں کا خوف ہے تو میں تیرے ساتھ ہوں. اب یہ پیغام پہنچا. نبی ثقلین نے صحابہ کو جمع کیا، تازے تازے حاجی بلایا. 18 ذی الحج کا دن ہے، عرب کی گرمی. میدان غدیر کو صاف کرایا کہ کوئی جھاڑی نہ رہ جائے، کوئی تنکا نہ رہ جائے، کوئی پہاڑی نہ رہ جائے، کہیں کسی کو اوٹ نہ مل جائے. جب میدان صاف ہو گیا فرمایا کہ ایک اعلان کرو، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو، جو آگے چلے گئے ہیں ان کو واپس بلاؤ. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا آرڈر سخت آ گیا ہے، ابھی ہی پہنچانا ہے. آرڈر سخت ہے، ابھی ہی پہنچانا ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہاں ممبر. فرمایا اعلان بھی عجیب ہے، ممبر بھی عجیب ہوگا. نبی ثقلین نے کہا کہ سب کی سواریاں بٹھا دو. اونٹوں کا ہی زمانہ تھا، پالانوں کا ممبر فرمایا. اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ کہتے تو ہم مدینے سے ممبر ساتھ لے جاتے، واپسی پہ ساتھ لے آتے، یا مکے میں اعلان کرتے تو مکے سے لکڑیاں جمع کرتے، ممبر بناتے، یہاں لے آتے. نبی نے فرمایا نہیں، اعلان بھی عجیب ہے، ممبر بھی عجیب ہوگا. اب اگر میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھ کے کوئی بات کر رہا ہوں، اس کی ہو سکتا ہے سال بعد آپ کو وہ بات بھول جائے، لیکن اگر وہی بات میں چھت پہ جا کے کروں تو ہو سکتا ہے آپ کو بات تو بھول جائے گی لیکن وہ انداز ضرور یاد رہے گا کہ بندے نے چھت پہ کھڑے ہو کے کوئی بات کری تھی. اب نبی ثقلین نے پالانوں کا ممبر بنایا. پالانوں کے ممبر پہ جا کر پہلے تو اپنے صحابہ سے، اپنے ماننے والوں سے اقرار لیا، کیا میں نے آپ پہ اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ سب نے کہا یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا. کیا میں آپ پہ اپنے نفس، آپ کے نفسوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں؟
سب نے کہا یا رسول اللہ آپ بے شک ہم پہ آپ ہماری جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اب کائنات کے رسول نے امیر المومنین کو قریب بلایا، قریب بلا کے صحابہ کو یہ درد سنایا کہ میرے لیے حکم آیا ہے کہ میں یہ آرڈر پہنچاؤں، اگر یہ نہ پہنچاؤں تو میں نے کار خیر انجام ہی نہیں دیا۔ 23 سال کی محنت ایک طرف، طائف میں پتھر کھانے ایک طرف، لوگوں کا ستانا ایک طرف، لیکن اگر یہ کام نہیں کیا تو میں نے کوئی کام ہی نہیں کیا۔ جب امیر کائنات قریب آئے تو میرے آقا مولا نے فرمایا یا علی میرے اور قریب آ جاؤ۔ جب اور قریب آئے تو جناب امیر المومنین کا ہاتھ پکڑا اور اتنا بلند کیا کہ تاریخ کہتی ہے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آ رہی تھی۔ نبی ثقلین نے مجمع کی طرف دیکھ کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب یہاں آ کر ہر کسی نے من کنت مولا کا ترجمہ جو کیا ہے ہر کسی نے اپنے انداز میں کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ رسول نے کہا جیسے میں تمہارا دوست ہوں ویسے علی کو دوست رکھو۔ کوئی کہتے ہیں کہ نہیں، رسول نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو کہتے ہیں کہ مولا کا مطلب ہے دوست۔ یہ ابھی کچھ دن پیشتر آیت اللہ سید عقیل الغربی اللہ ان کو درازی عمر عطا فرمائے، بڑا بہترین جملہ کہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کے ذوق کی بات ہے کہ آپ رسول کو کیا مانتے ہیں، یہ تو آپ کے ذوق کی بات ہے آپ رسول کو کیا مانتے ہیں۔ اگر دوست مانتے ہیں، آپ اگر رسول کو دوست مانتے ہیں تو بے شک مانیں، ہم رسول کو آقا مانتے ہیں، ہم علی کو بھی آقا ہی تسلیم کرتے ہیں۔ اب جب کہا کہ مصطفیٰ تک پہلے اس کی تشریح کر لو کہ مصطفیٰ کو کیا مانتے ہو۔ من کنت مولا، پہلے رسول سے بات ہو رہی ہے کہ رسول کو کیا مانتے ہو۔ اگر رسول کو مولا مانتے ہو تو علی کو مولا مانو، اگر رسول کو دوست مانتے ہو تو علی کو دوست مانو، لیکن مولا اسی ہی ماننا پڑے گا جو رسول کو ماننا پڑے گا۔ اب کائنات کے رسول نے یہ اعلان کر دیا صحابہ کے مجمع میں، معتبر صحابہ نے امیر کائنات کو مبارکباد دی، یا علی آپ کو مبارک ہو، آپ مومنوں کے امیر بن گئے۔ ادھر ایک اور بدبخت بھی تھا مجمع رسول میں، ایک اور بدبخت بھی تھا جس کا نام تاریخ نے حارث بن نعمان فہری لکھا ہے۔ حارث بن نعمان فہری اس 1,20,000 یا 1,25,000 کے اجتماع میں ایک بندہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے کہا اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہم نے مانا۔ آپ نے کہا نمازیں پڑھو، ہم نے پڑھی۔ آپ نے کہا زکوٰۃ دو، ہم نے دی۔ آپ نے کہا جہاد کرو، ہم نے کیا۔ آپ نے کہا حج کرو، ہم حج کے لیے آ گئے۔ یا رسول اللہ، اب اپنے بات اپنے بھائی کو ہم پہ مسلط کر کے جا رہے ہو، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے یا اپنی طرف سے کہہ دیا۔ کائنات کے رسول نے کہا کہ مجھے قسم ہے اس مالک کائنات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، میں نے اپنی مرضی سے آج تک کچھ کہا ہی نہیں۔ کیونکہ قرآن میں آیت موجود ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ میرا وہ رسول ہے جب تک میری وحی نازل نہ ہو جائے اس کے لب متحرک ہی نہیں ہوتے۔ اس نبی نے کہا کہ میں نے اپنی طرف سے نہیں، یہ اس مالک کا حکم ہے۔ اب اس بدبخت نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر میرے اوپر عذاب آ جائے، اگر میرے اوپر عذاب آ جائے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مالک اس پہ عذاب کیوں؟ کیونکہ اس نے قرآن کی آیت پڑھی ہوئی تھی کہ رسول جب تک تو اس امت میں موجود ہے میں ان پہ عذاب نہیں کروں گا۔ یہ تو اسے موجود بھی تھا
پتہ بھی تھا، قرآن کا حافظ بھی تھا، اس کو یہ معلوم تھا کہ رسول موجود ہے، میں عذاب مانگوں تب بھی نہیں آئے گا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول جب تک تو ان میں موجود ہے میں عذاب نہیں بھیجوں گا۔ اب ادھر اس نے کہا کہ میرے اوپر آسمان سے عذاب نازل ہو جائے۔ اب میں نے عالم ارواح میں دست بستہ دعا کی مالک، اس پہ عذاب کون سا نازل کر رہا ہے؟ اب تاریخ بتاتی ہے کہ اس پہ پتھر کا عذاب ہوا، سر پہ لگا، نیچے سے نکل گیا، یہ ماسل جہنم ہوا۔ اب صحابہ کے مجمع میں اس پہ عذاب نازل ہوا، یہ واصل جہنم ہوا۔ تو میں نے عرض کی مالک اس پہ عذاب آگ کا بھی دے سکتا تھا، اس پہ آگ برسا دیتا، زمین میں دھنسا دیتا، کوئی اور عذاب دے دیتا، یہ پتھر کا ہی عذاب کیوں؟ تو خالق لم یزل نے کہا اے میرے بندے تجھے پتہ نہیں ہے علی و مثل و کعبہ، علی و مثل و کعبہ، کعبے کے دشمن میں بھی پتھر کا عذاب۔ کعبے کے دشمن کون؟ بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ جناب عبد المطلب سرکار ختمی مرتبت کے دادا، صلوات پڑھیں میرے آقا مولا کا زمانہ، اور یہ ابرا اپنا ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبے کو گرانے کے لیے آ گیا۔ اب سرکار عبد المطلب کو جب پتہ چلا تو لوگوں نے ہمیں آ کے کہا کہ مولا آپ کے اونٹ ابرا سے لوگ پکڑ کے لے گئے۔ اب جب اونٹ لے گئے تو سرکار عبد المطلب شہنشاہ بطحا سواری پہ سوار ہوئے اور ابرا کے پاس پہنچ گئے۔ تو اس نے کہا کہ اے سردار قریش کیسے آنا ہوا؟ تو میرے آقا مولا نے کروڑوں سلام ہو رسول کے دادا پر، کہ سرکار نے کہا کہ تو نے میرے اونٹ لے آیا ہے، میں اپنے اونٹوں کے لیے آیا ہوں۔ اور جو جواب دیا نا سرکار نے، اس نے کہا کہ میں نے تو سمجھا تھا آپ سردار قریش ہیں، کعبے کے متولی ہیں، آپ کو پتا ہوگا کہ میں اس کعبے کو گرانے کے لیے آیا ہوں، تو آپ میری منت سماجت کریں گے۔ جو الفاظ لکھے نا تاریخ نے وہ سنہری حروف سے لکھی ہوئی ہیں کہ جناب عبد المطلب نے بڑے پرسکون انداز میں اس سے کہا کہ اونٹ ہے میرے، میں اپنے اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں، جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ ادھر سرکار نے اونٹ لیے اور واپس چلے، ادھر ابرا نے ہاتھیوں کا لشکر لیا اور کعبے کو گرانے کے لیے جیسے کعبے کی طرف بڑھا، ادھر جناب عبد المطلب نے کہا کہ جناب عبداللہ سے، سرکار ختمی مرتبت کے والد جناب عبداللہ، بیٹا یہ کوہ کو بحث پہ چڑھ جاؤ، اگر کوئی لشکر نظر آئے تو پھر مجھے بتانا۔ تھوڑی دیر گزری کہ اتنا جھنڈ تھا ابابیلوں کا کہ تاریخ کے الفاظ ہیں کہ زمین پہ سورج کی روشنی نظر نہیں پڑتی تھی، اور وہ ابابیل کتنا اتنا سا پرندہ ہے، اس کی چونچ میں کتنے ذرات آتے ہیں، کتنا پتھر آتا ہے، وہ پتھر اٹھایا ابابیلوں نے اور ہاتھیوں پہ برسانا شروع کر دیا۔ جس پہ پتھر لگتا تھا وہ واصل جہنم، یہ ابرا ہاتھی دوڑاتا ہوا کافی دور نکل گیا، کسی درخت کے نیچے کہا کہ اب یہاں میں محفوظ ہوں۔ جیسے یہ سستانے کے لیے لیٹا تو ٹہنی پہ ابابیل بیٹھا ہے، اپنا بم لے کر اس نے برسایا، یہ ملعون واصل جہنم ہوا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے علی و مثل و کعبہ، کہ کعبے کے دشمن پہ بھی پتھر کا عذاب، مولود کعبہ کے دشمن پہ بھی پتھر کا عذاب۔ یہ ملعون واصل جہنم ہوا۔ سرکار ختمی مرتبت نے اسی دن اعلان کر دیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔
اب جس کا علی مولا وہ خالی اس دن کے لیے نہیں ہے، جب تک ربی ہے، جب تک رسول مولا ہے تب تک علی مولا ہے۔ اگر کوئی مانے کہ رسول 18 ذی الحج کو ہی مولا تھا تو بے شک 18 ذی الحج تک ہی علی کو مولا مان لے، لیکن اگر رسول کائنات کے آخری تک، قیامت تک کے رسول ہیں، قیامت کے بعد بھی اس کی رسالت رہے گی، کیونکہ اٹھنا تو اسی کے ساتھ ہے۔ سلوات پڑھیں خاندان۔ آواز اس طرف سے صحیح معلوم ہوا، جس کی نظر کی معلوم ہوا، ہمیشہ پیر میں آنسو بہائے جس کا جی چاہے، ان آنسوؤں کو لوگن بنائے جس کا جی چاہے۔ صدا زہرا کی آتی ہے، میں ہوں موجود مجلس میں، مجھے بیٹے کا غصہ دینے آئے جس کا جی چاہے۔ اور رضاکاروں مر جاتا ہے کہیں پر کوئی امیر ہو یا غریب، غصہ دینے تو چل کے لوگ جاتے ہیں۔ اتنی غریب ہو گئی محمد کی لاڈلی، غصہ لینے بھی چل کے آتی ہے۔ رضاکار مدینہ محمد ہے، کائنات کے رسول کے پاس جناب جبرائیل جنتی کافور و کفن لے کے حاضر ہوا۔ صادق البعد نبی نے 5 حصوں میں تقسیم کیا۔ کافور و کفن کو بطول کا سینے آتا ہے، مولا امیر موجود ہیں، مخدومہ کونین موجود ہیں، حسنین کریمین موجود ہیں۔ ایک حصہ کافور و کفن کا کائنات کے رسول نے اپنے لیے رکھا، ایک حصہ کافور و کفن کا مولا علی کو عطا کیا، ایک حصہ کافور و کفن کا میری آقا راضی سید النساء العالمین کو عطا کیا، اور 2 حصے کافور و کفن کے میرے مولا حسن کو عطا کیے۔ اب جناب امام حسین کی نظر ہے نانا کی طرف، ماں کی نظر ہے حسین کی طرف۔ جیسے 5 حصے تقسیم ہوئے، 2 حصے مولا حسن کو ملے، ادھر 2 حصے مولا حسن کو ملے، کافور و کفن کے حصے ختم ہوئے۔ زہرا کے غریب بیٹے کی آنکھوں میں آنسو، نبی ثقلین کی طرف دیکھ کے میرا مولا حسین کی آنکھوں میں جیسے آنسو آئے نا، ماں دیکھ رہی تھی حسین کی طرف، طرف کے میری آقا غالی کہتی ہے بابا بابا۔ امیر کائنات جب بھی گھر میں تشریف لاتے ہیں کبھی اٹھاتا ہے حسن کو، اس کے گلے پہ بوسے دیتا ہے، اس کے ہونٹ چوم کے کہتا ہے یہ میرا امیر بیٹا ہے، کبھی حسین کو اٹھاتا ہے اس کی گردن پہ بوسے دے کے کہتا ہے یہ میرا غریب بیٹا ہے۔ بابا میں تو یہ سمجھتی رہی باپ ہے بیٹوں سے انس کر رہا ہے، بیٹوں کا دل بہلا رہا ہے، لیکن آج پتہ چلا حسن امیر ہے، حسین غریب ہے، نبیوں کا سلطان زہرا کیسے؟ کہا بابا آپ نے 2 حصے حسن کو دیے، حسین کا حصہ نہیں، مجھے پک ہو گیا ہے یہ امیر ہے یہ غریب ہے، اس لیے تو نے اسے کفن نہیں دیا۔ میرا آقا مولا سید الانبیاء رو کے فرماتے ہیں بطول بطول جسے 2 کفن ملنے ہیں نا، اسے 2 کفن دیے، جس کو کفن ملنا نہیں اس کا حصہ نہیں رکھا۔ عزاداروں وقت گزرتا رہا، 28 صفر میرے آقا مولا امیر کائنات کے امیر بیٹے کو سارے دن کا روزے دار امام جو بلا شخص کے گھر تشریف لے آئے، میرا مولا فرماتے ہیں جودان پیاس کی شدت ہے، گرمی زیادہ ہے، میری افطاری کا بندوبست کر۔ اس ملعونہ نے سازش صحیفہ کے تحت منگائی گئی زہر الہی جام میں ملا کے میرے آقا کو پیش کی۔ ایک نظر جودا کی طرف دیکھا، امیر کائنات نے ایک نظر لوح محفوظ کا مطالعہ کیا، جام اٹھایا، ایک گھونٹ پی کے نا میرا مولا پڑھتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
جام واپس کیا. یہ ملونہ کہتی ہے مولا میں نے جو بڑی محنت سے تیار کیا ہے اور پیو. میرا مولا فرماتا ہے جو لا کیا میں تیرا اچھا شوہر نہیں, کیا میں تیرا اچھا امام نہیں, یا میں تجھے اپنی زندگی سے آزاد کرتا ہوں. میرے خاندان کا کوئی فرد تجھے کچھ نہیں کرے گا. میرا مولا یہاں سے چلا, دیواروں کا سہارا لیتا ہوا نانا کی قبر پہ آیا, قرآن پڑھنا شروع کیا. جب زہر نے بیتاب کیا نا, دونوں ہاتھ قبر رسول پہ رکھ کے زہرا کا امیر بیٹا کہتے ہیں نانا, نانا امیر بیٹے کا آخری سلام. نانا اگر کل تیرے پاس آؤں تو قبر کی جگہ ملے گی. تاریخ بتاتی ہے نبی کائنات کی قبر شک ہوئی کمر تک, نبیوں کا سلطان اپنی زری سے باہر ہے. بیٹے کا منہ چوم کے فرماتے ہیں حسن نانی کی انکاری نہیں, کوئی آنے دے تو بے شک آ جانا. میرا مولا نانا سے ودا کر کے جنت البقیہ میں ماں بطول کی قبر پہ آیا. فرماتے ہیں اماں نانی کے پاس گیا تھا, قبر کی جگہ مانگی, اگر کل تیرے پاس آؤں قبر کی جگہ ملے گی. اللہ و زہرا کی قبر کانپ گئی. میری آقا دادی فرماتی ہے حسین ماں کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں. میری ماں سیدھا میرے پاس آنا, ہو سکتا ہے مسلمان تجھے مارنے کے بعد مارے. ماں سے ودا کر کے میرا آقا دیواروں کا سہارا لیتا ہوا اپنے دروازے پہ آیا. دستک دی. میری آقا دادی جناب فرما نے پوچھا کون؟ نہیں آواز میں میرا مولا فرماتے فروا مجھے زہر مل گئی. دروازہ کھلا. میری آقا دادی نے وارث کو سہارا دیا, بستر بنایا, وارث کو بستر پہ لٹایا. آدھی رات کا ٹائم ہوا. میرا مولا فرماتے فروا اولاد جگر کی ٹھنڈک ہوتی ہے, میرے قاسم کو اٹھانا, میرے زہر آلود سینے پہ سلا. ہو سکتا ہے میرے زہر آلود سینے کو آفاقہ آتا ہو. اور مخدومہ نے چند سال کے بیٹے کو اٹھایا, مولا کے سینے پہ لٹا دیا. چند لمحے گزرے. قاسم تڑپ کے کہتے اماں تجھے پتہ نہیں میں امیر وہب کا بیٹا, مجھے کیسی گرم جگہ پہ سلایا ہے. میری آقا دادی رو کے فرماتی ہے قاسم سو نہ سو تیری مرضی, داخلے کا مہمان ہے تیرا بابا. اور میری آقا دادی کہتی ہے قاسم تیری مرضی, سو نہ سو, بابے کا سینہ تھوڑی دیر کا مہمان ہے. میرا مولا فرماتے ہیں قاسم کی ماں اب تہجد کے لیے میری بہنیں اٹھ گئی ہوں گی, اب جا میری زینب کو چلا دے کے آ. اب میری آقا دادی نے چند قدم اٹھائے. قاسم ماں کا دامن پکڑ کے کہتے ہیں ماں میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے, تو گھر میں رہے, میں خود پھوپھیوں کو اطلاع دے آتا ہوں. میری آقا دادی پوچھتی ہے قاسم تو نے اس سے پہلے کبھی موت کی خبریں تو نہیں دی؟ قاسم کی ابا کا دامن چاک کیا. میری آقا دادی نے قاسم کے سر پہ حسن کے سین کی خاک سر ڈالی. تڑپ کے میرا مولا بستر عدالت پہ فرماتے ہیں فروا ابھی تو میں زندہ ہوں, میرے جیتے جی میرے بیٹے کو یتیم کیوں بنایا؟ فرمایا آقا اس سے پہلے کبھی قاسم نے موت کی خبریں نہیں دی, اب بولنے کی ضرورت نہیں آئے گی, زہرا کی بیٹیاں خود سمجھ جائیں گی. میرا مولا حسن فرماتے ہیں قاسم جگانا نہیں, ابھی تھوڑی دیر کے لیے تہجد کے لیے اٹھیں گی پھر بتانا. اور قاسم چلتا ہوا پھوپھیوں کے دروازے پہ آ کے رونا شروع کیا. ملکہ زنجبار دروازے پہ آ کے کہتی ہے نہ رو, امیر کائنات کی بیٹی ہے, رئیس عرب کی روجہ ہے, جو مانگے گا ملے گا. قاسم تڑپ کے کہتا ہے دادی مجھے پہچان, میں سوالی نہیں, میں قاسم ہوں. دادی میرے بابا کو غیر مل گئی, پھوپھیوں کو اطلاع دینے آئے. میری آقا دادی جناب ملکہ زنجبار کہتی ہے زینب اجڑ گئی, بھائی کو غیر مل گئی ہے. قاسم یتیموں کا لباس پہن کے دے دروازے. میری آقا دادی جلدی سے چلتے ہوئے
بیٹے کو اٹھایا سینے سے لگایا کلثوم سے کہتی ہے اپنا برقع پہن میرا اٹھا میرے بھائیوں کی طرف خیر میری آقا دادی جب حسن مولا کی حویلی میں داخل ہوئی میری آقا دادی جناب فروا جناب حسن کے جگر کے ٹکڑے ایک تشت میں لے رہے میرے آقا حسن کی نظر آئے دروازے کی طرف فرماتے ہیں قاسم کی ماں میرے جگر کے ٹکڑے چھپا ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے نہ مر جائے میری آقا دادی کہتی ہے بھابھی نہ چھپا میں ماں کو پٹیاں باندھتی رہی میں بابا کو پٹیاں باندھتی رہی ہوں میں بھابھی کے جگر کے ٹکڑے ہاتھوں پہ لوں قریب آ کے میری آقا دادی بیٹھ گئی فرماتی ہیں حسن کیا ہوا میرا مولا فرماتا ہے مجھے اجر رسالت ملی عزادارو ہر سجن موجود ہے میرا مولا فرماتے ہیں حسین میرے قریب آ جب قریب آئے میرا مولا نے وسیلے شروع کی نظراً جمیلاً و یساراً دائیں بائیں کے ادھر محمد فرماتے قاسم کے مولا فرماتے ہیں دروازے کے باہر بیٹھا رہتا ہے فرماتے قاسم جا چاچے کو بول میرا لالے کا مہمان بابا پلس قاسم جا کے کہتے ہیں چاچا رانی میرے لالے کا مہمان بابا بجے بلاتا ہے پوچھا رو کہ عمر بنیم کا جان گردہ مجبوری ہے میرے پاؤں کو ہزار زنجیر رہے کیسے اندر آؤں بدور آبیاں بغیر چادر کے اللہ میرے مولا کو غسل ملا کفن ملا بھائیوں نے جنازہ اٹھایا لیکن جب روئے رسول کے قریب آئے ایک ناکا سوال پہلا تیر چلایا کہ کیا حسین حسن کا میت قبر رسول کے پاس دفن نہیں ہونے دینا عزادار و تعریف بتاتی ہے پھر ایک تیر نہیں 70 تیر جنازے میں لگے میرا مولا ابا جناب انفیہ تکان آیا کہ فرماتے ہیں یہ تو اتنے شریف ہیں ماں دربار میں کھڑی رہی چپ کر کے دیکھتے رہے میت کے پاس رقم گھر سے ہوا میرا مولا باپ جلدی سے لوٹ ہوئے جب حویلی میں داخل ہوئے ثانیہ زارا سامنے کھڑے ہو کے کہتی ہے میری اب جناب کلثوم کی طرف ہے کہ کہتی ہے میرے بھائیوں کی طرف خیر نہیں پہلے عباس آتا تھا میرا سلام کرتا تھا پھر حجرے میں جاتا ہے آج عجیب انداز ہے جب دیکھا عباس مولا کے ہاتھ میں تلوار میری آقا دادی پوچھتی ہے عباس کیا ہوا فرمایا آقا دادی میرے ہوتے ہوئے حسن کے جنازے پہ ثانیہ زارا فرماتی ہے عباس ہمیں نانا کی منائے جنگ نہیں کرنی میت ڈال لے آؤ تیر میں نکال دوں گی اللہ کائنات میں واحد میت ہے جو قبرستان میں گرا واپس پلٹا 35 تیر میری آقا دادی جناب زینب کبریٰ نے کھینچی 35 تیر میری آقا دادی جناب کلثوم نے کھینچی سید و ساجدین فرماتے میرا چاچا عباس کبھی اس دیوار سے ٹکر مار کے روتا ہے کبھی اس دیوار سے ٹکر مار کے روتا ہے رو رو کے کہتا ہے میری زندگی کا مقصد کیا تھا